الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت ذوق شوق سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ تمام تعریفیں، تمام عبادتیں شفیع معظم رسول محتشم ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کی یہ ماہانہ 11ویں شریف کا پروگرام جامعہ مسجد مولوی نادر دین میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے دام درہم قدم سخن اس محفل پاک کے انعقاد میں حصہ لینے والوں کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ عزت و احترام کی مسند پر براجمان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پروفیسر جاوید احمد صاحب خطیب جامعہ مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب حضرت علامہ مولانا پروفیسر علی بخش سیالوی صاحب برادران اسلام برسر عنوان جو آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم نے اولیاء اللہ کی جو صفات ہیں ان کو بیان فرمایا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ تعالیٰ جنہیں ولایت عطا فرماتا ہے وہ صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ ایمان عقیدے کا نام ہے، گویا قرآن کریم بیان فرما رہا ہے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ برادران اسلام، یہ ہماری خوش بختی ہے، ہم سرتاج الاولیاء فخر السادات محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے منعقدہ محفل پاک میں حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کے اور میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کا ذکر یہ
اللہ تعالیٰ کی عبادت شمار ہوتا ہے جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کرنے سننے کو بندہ مومن کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ برادران گرامی قدر، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا ہر عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ برادران گرامی قدر، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح عقائد نصفی میں جو اللہ کے ولی کی تعریف نقل فرمائی، جو اللہ کے ولی کی تعریف بیان فرمائی، وہ تعریف اگر پیش نظر رکھی جائے تو انسان کسی بھی دھوکہ باز کے فریب کے اندر نہیں آتا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، الولی هو العارف باللہ وصفاتہ حسب ما یمکن۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ برادران گرامی قدر، اللہ کی معرفت یہ جہالت سے نہیں آتی۔ اللہ کی معرفت جب انسان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور شریعت کے علم کو سیکھتا ہے، جتنا انسان اللہ کے دین میں کمال حاصل کرتا ہے، رب ذوالجلال اتنی اس کو اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی صفات کی معرفت حاصل ہو۔ دوسرا آپ نے فرمایا، المواظب علی الطاعات، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ برادران گرامی قدر، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، وہ بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ برادران گرامی قدر، تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا، المورد عن الانحماق فی اللذات والشہوات، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے دنیاوی خواہشات، دنیاوی لذتوں سے بالا تر ہوتا ہے، اس کا تعلق خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ تعریف بیان فرمائی، اور اس کیٹیگری کے اوپر جب انسان کسی کو پرکھتا ہے، پھر ان سارے بد عقیدہ لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو ولایت کے نام پر دھوکہ دے کر لوگوں کو مصطفیٰ کی شریعت سے دور کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ اولیاء اللہ کی تعریف اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی سچے اولیاء اللہ گزرے ہیں، اللہ نے انہیں طریقت کا بھی علم عطا فرمایا اور شریعت کا بھی علم عطا فرما دیا ہے۔ اور انہی نفوس قدسیہ میں سے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ برادران گرامی قدر، آپ پر اللہ کا یہ انعام اور کرم تھا، آپ کی سیرت لکھنے والے علماء میں سے علامہ عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفریح الخاطر کے اندر لکھا، ابھی آپ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت بسعادت کی، آپ کے والد گرامی کو خوشخبری عطا فرما دی ہے۔ آپ کے والد گرامی، آپ نے خواب کے اندر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت کروا کر کیا ارشاد فرمایا، ہنیئا لک یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا ہوا ولی و محبوبی و محبوب اللہ۔
آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، خواب کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار بھی کروایا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی کو فرمایا، اے ابو صالح آپ کو مبارک ہو۔ یا رسول اللہ کس بات کی مبارک ہو؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو صالح میرا رب آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے جو میرا بھی ولی ہوگا، جسے اللہ نے میرا بھی محبوب بنا دیا ہے، میرے رب نے اسے اپنا بھی محبوب بنا لیا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ كَشَأْنِ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِ بین الانبیاء والرسل۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جو بیٹا اللہ تیرے گھر بھیجنے والا ہے، اللہ اس کو ایسی ہی شان عطا فرمائے گا جس طرح اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے اندر میں محمد کو شان عطا فرمائی، میرا رب ولیوں اور کتبوں میں اس بیٹے کو ایسی شان عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ حیدری۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، کہ اللہ نے جس طرح مصطفیٰ کو انبیاء رسولوں میں مقام عطا فرمایا، عبد القادر کو اللہ نے اسی طرح ولیوں میں مقام عطا فرما دیا۔ برادران گرامی قدر، آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، علماء جانتے ہیں، کثیر آپ کی سیرت لکھنے والے کثیر علماء نے اس بات کو نقل فرمایا۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اخبار الاخیار میں اس کو نقل فرمایا۔ برادران گرامی قدر، آپ کی ولادت بسعادت ماہ رمضان المبارک کے اندر ہوئی، اور ماہ رمضان المبارک کے اندر دنیا کا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے دودھ کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ مقام عطا فرمایا، ماہ رمضان میں بھی دن کے وقت آپ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے ہیں۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں، وَاشْتَہَرَ فِي بَلَدِنَا ذَلِكَ الْوَقْتِ، اس وقت سے ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی، انہو ولدا للاشراف ولدن، اللہ نے سیدوں کے گھر ایسا بچہ عطا فرمایا ہے جو ماہ رمضان میں بھی دن کے وقت دودھ نہیں پیتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا باقاعدہ علم حاصل کیا۔ برادران گرامی قدر، شریعت اور طریقت یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ ساتھ انسان طریقت کے اندر بھی کمال حاصل کرتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسی طرح باقاعدہ اپنے اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کر کے آپ نے مصطفیٰ کے دین کا علم حاصل کیا۔ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت دوپہر کے وقت سویا، میرا مقدر جاگا، مصطفیٰ کریم نے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنی لما لا تتکلم، اے میرے بیٹے عبد القادر، اے میرے لخت جگر عبد القادر، تو لوگوں کے سامنے کلام کیوں نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے بیان کیوں نہیں کرتا؟ خواب کے اندر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں عرب کے بڑے بڑے فصاحت و بلاغت پر مہارت رکھنے والے لوگوں کے سامنے کس طرح کلام کروں؟ میں ایک عجمی آدمی ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افتافاقا، اے میرے بیٹے عبد القادر، آپ
آپ اپنا منہ کھولیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم اپنے نانا کریم کا حکم مانتے ہوئے اپنا منہ کھولا، میرے مصطفیٰ کریم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرما دیا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے جب یہ فیض ملا، آپ خود فرماتے ہیں پھر میرے خواب کے اندر مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، 6 مرتبہ میرے منہ کے اندر لعاب دان ڈالا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے مولا مرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا آپ نے 6 مرتبہ کیوں میرے منہ میں لعاب دان ڈالا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ یہ کرم فرمایا۔ اللہ کی قسم مولا مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا مصطفیٰ کے ادب کی وجہ سے میں علی نے ایسا کیا ہے۔ برادران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق 4 یار یا علی۔ برادران گرامی قدر جب بارگاہ مرتضیٰ سے بارگاہ مصطفیٰ سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ڈائریکٹ فیض ملا، اس فیض کا دنیا نے اثر کیا دیکھا؟ پھر لوگوں کے سامنے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب واعظ نصیحت اور تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ کی قسم ہزاروں کا بھی مجمع ہوتا، جس طرح پہلا آدمی سنتا اسی طرح آخری آدمی کو آواز آ رہی ہوتی تھی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت اور شان کو بیان کیا جاتا ہے، کرامات کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے باقاعدہ مدرسے میں مصطفیٰ کے دین کا علم حاصل کیا۔ آپ جب وعظ و نصیحت کرتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں علماء قلم دوات لے کر آپ کی باتیں نوٹ کرنے کے لیے آپ کے اس جلسے اور مجلس کے اندر بیٹھا کرتے تھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب یہ فیض حاصل ہوا، برادران گرامی قدر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملنے والے فیض کا یہ اثر ہوا جب میں عبد القادر جیلانی لوگوں کے سامنے وعظ و نصیحت کرتا، اگر کوئی یہودی یا عیسائی میری مجلس کے اندر آتا، اللہ کریم اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کی زبان میں یہ اثر تھا، فرماتے ہیں 500 سے زیادہ لوگوں نے، غیر مسلموں نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی ڈاکو، زانی، شرابی، بدکار، گنہگار میں عبد القادر کی مجلس کے اندر بیٹھ جاتا، یہ مصطفیٰ کریم کا فیض تھا، اللہ کریم اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کا سچا ولی بھی وہی ہوتا ہے جو انسان اس کی بارگاہ میں آئے گناہوں سے تائب ہو جائے۔ برادران گرامی قدر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ کان یتکلم علی ثلاثۃ عشر علما، شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے علم کے اندر یہ کمال عطا فرمایا تھا، صرف 13 علم کے اندر نہیں بلکہ 13 علوم کے اندر لوگوں کے سامنے کلام فرمایا کرتے تھے۔ 5-10 زبانوں میں نہیں بلکہ علماء نے لکھا 13 علوم کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ برادران گرامی قدر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا علمی مقام یہ تھا کہ آپ باقاعدہ
فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تدریس فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو رب کا قرآن، قرآن کی تفسیر اور حدیث، فقہ، یہ سارے علوم پڑھایا کرتے تھے۔ جس طرح آج بھی علماء اپنی زندگیاں وقف کر کے مصطفیٰ کے دین کو امت کے اندر پھیلا رہے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اسی طرح لوگوں کو رب کا دین پڑھایا کرتے تھے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پھر وہ لوگ آپ کے پاس آتے جن کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قرآن کی قراتیں سکھایا کرتے تھے۔ آج تو بچے نے ایک دفعہ قاری صاحب کے پاس قرآن ختم کیا، پھر زندگی بھر صحیح پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت یہ ہے کہ آپ کا قرآن کی قراتوں کے اوپر بھی آپ کو اتنا کمال حاصل تھا کہ آپ لوگوں کو رب کے قرآن کی قراتیں بھی سکھایا کرتے تھے، اور باقاعدہ لوگ آپ کی بارگاہ میں مسئلے لے کر آتے، آپ ان مسائل کا جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ برادران گرامی قدر، آپ کے دور اقدس و عطر کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا، ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ دنیا میں وہ عبادت کوئی آدمی بھی نہ کر رہا ہو، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے دور کے اندر مسئلہ پیش آیا، علماء مسئلہ بیان کرنے سے عاجز آ گئے، پھر مسئلہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا۔ برادران گرامی قدر، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کی شریعت کے اندر اتنا کمال عطا فرمایا، جب مسئلہ آپ کے سامنے بیان فرمایا گیا آپ نے فوراً اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا، قسم اٹھانے والا بندہ مکہ المکرمہ جائے، بیت اللہ کے اندر حاضر ہو جائے، بیت اللہ کا طواف روک دیا جائے، یہ اکیلا بندہ بیت اللہ کا طواف کرے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے بیت اللہ یہ زمین پر ایک ہی بنایا ہے، جب یہ بیت اللہ کا طواف کرے گا یہ والی عبادت دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکے گا، یہ بندہ قسم سے بھی بچ جائے گا، اس کی بیوی طلاقوں سے بھی محفوظ ہو جائے گی۔ یہ آپ کا علمی مقام تھا۔ برادران گرامی قدر، آپ کہیں تشریف فرما تھے تو کسی قاری قرآن نے اللہ کے قرآن کی ایک آیت بیان پڑھی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، قرآن کی اس آیت کی آپ نے 40 تفسیریں بیان فرما دی۔ ابن جوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 11 تفسیروں سے میں بھی واقف تھا، 29 تفسیریں شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ بیان فرمائی جن کا مجھے بھی علم نہیں تھا۔ اللہ نے علم کے اندر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا۔ برادران گرامی قدر، آج تو لوگوں نے ولایت کو اپنا کاروبار بنا لیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ خود قصیدہ غوثیہ کے اندر فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطباً ونلت الساد من مولا الموالی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں عبد القادر جیلانی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا علم حاصل کیا، علم حاصل کرتے کرتے اللہ نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا ہے۔ آپ نے علم حاصل کیا، پھر قطبیت کے مقام پر فائد ہوئے۔ فرماتے ہیں وَنِلْتُ السَّادَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے پھر ان سعادتوں کو پایا ہے۔ برادران گرامی قدر، اللہ نے آپ کو جب یہ علم عطا فرمایا، آپ کا خود ارشاد گرامی ہے، لولا
لجام الشریعت علی لسانی لأخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر میں عبد القادر کی زبان پر شریعت کا پیرا نہ ہو، اللہ نے مجھے وہ کمال عطا فرمایا جو تم کھا کر آتے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو گھروں میں رکھ کر آتے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ یہ اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ فرمایا انتم بین یدی کالقواریر، آپ فرماتے اے میں عبد القادر کی بارگاہ میں آنے والوں، تم میرے سامنے شیشے کی بوتل کی طرح ہو، جس طرح اس کے اندر باہر کو دیکھا جا سکتا ہے میں اسی طرح تمہیں دیکھتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، مصطفیٰ کی شریعت مطہرہ کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ نے جب یہ علم کے اعتبار سے بھی مقام عطا فرمایا تو آپ جو ہے آپ کی قرآن کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا۔ آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے آپ کی زندگی کے 15 سال ایسے گزرے ہر روز رب کا قرآن مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستگی اور محبت کا عالم ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر لوہے کو زنگ لگ جائے، ان لوہے کے زنگ کو صاف کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر بندہ مومن کے دل کو زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میں محمد کا کلمہ پڑھنے والوں اگر دلوں کو زنگ لگ جائے دو طریقے میں محمد بتاتا ہوں، میرا رب تمہارے دلوں کے غم کو دور فرما دے گا۔ قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا، یا رسول اللہ دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ دلوں کا زنگ صاف کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے جو بندہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتا ہے میرا رب دل کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اللہ کے قرآن کی تلاوت جو انسان کثرت کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن مجید کے صدقے اس کے دل کے غم کو دور فرما دیتا ہے۔ آج ہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام، آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ برادران گرامی قدر، ان کی سیرت کا پہلو یہ ہے کہ ان کا تعلق مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ رہا، ان کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنا علم اور اتنا کمال ملنے کے باوجود بھی آپ تکبر کی نظر نہیں ہوئے۔ بعض لوگوں کو علم متکبر بنا دیتا ہے، لوگوں کے پاس مال آئے انسان متکبر بن جاتا ہے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب عبادت و ریاضت کے سلسلے میں میں کہیں جنگلوں سے گزر رہا تھا، اچانک جو ہے مجھے بہت زیادہ پیاس لگی، آسمان پر بادل کا ٹکڑا آیا، چند بوندیں گری، میری پیاس بجھی
حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر اچانک اتنی روشنی ظاہر ہوئی، سارا آسمان ظاہر ہو گیا اور اس روشنی سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھ پر حرام کو حلال کر دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کی شریعت کا علم عطا فرمایا، آپ نے جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی حرام کو حلال نہیں کرتا، آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً شیطان مردود سے آپ نے پناہ مانگی۔ برادران گرامی قدر، دوبارہ شیطان نے آپ پر حملہ کیا، کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی اس مقام پر پہنچے ہوئے پتہ نہیں میں نے کتنے اللہ کے ولیوں کو راہ راست سے ہٹا دیا ہے، اے عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے آج بچا لیا ہے۔ اللہ نے میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو مصطفیٰ کی شریعت کا علم عطا فرمایا، آپ نے پھر بھی علم پر بھروسہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا اے لعین مردود دور ہٹ جا، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے، میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے۔ برادران گرامی قدر، اتنی صدیاں 800 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، لوگ آج بھی آپ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، آپ کی محبت کی باتیں سنتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نہ ہمارے باپ نے ان کا دور دیکھا، نہ ہمارے دادا نے دیکھا، لیکن آج بھی ان کے ساتھ قلبی وابستگی ہے۔ اللہ کی قسم، جو لوگ بھی اپنی زندگی خدا اور مصطفیٰ کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں، اللہ پھر انہیں اسی طرح عزتیں عطا فرماتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے مرشد گرامی حضور سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی مایا ناز تفسیر ضیاء القرآن کے اندر اس روایت کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جب کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، جب دنیا میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ کریم جناب سیدنا جبریل امین کو اپنی بارگاہ کے اندر بلاتا ہے، اپنی بارگاہ میں بلا کر کیا اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں دنیا میں فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں خدا نے دنیا کے اندر فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ محبت کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ کے اس محبوب بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کریم پھر ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل سارے آسمان والوں کے اندر اعلان فرما دیں اللہ فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّهُ، تم بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے آسمان کے اندر موجود سارے ملائکہ اللہ کے اس محبوب بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم یودع المقبول لہ فی الارض، آسمان والے بھی جب اس سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ کریم زمین والوں کے دلوں میں اپنے محبوب بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔
اس بندے کی محبت زمین والوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، جتنے ہمارے اولیاء کاملین گزرے جنہوں نے مصطفیٰ کی شریعت پر پہرا دیا، مصطفیٰ کی شریعت کے پیغام کو لوگوں میں عام کیا، لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو بیدار کیا۔ برادران گرامی قدر، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر وہ زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہی فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان عقیدے کا نام ہے، وعملوا الصالحات، پھر نیک عمل کرتے رہے، اللہ ان کے لیے جو ہے وہ محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی توفیق